بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ ایک یہودی بچے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہوئی۔ نہایت خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ تمام جہان بنائے، ان سے محبت ہو بھی کیوں نہ، کہ جن سے اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اپنے دور میں یہ دعا مانگتے رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی بنا یا ان کی زیارت کروا۔ چاند، ستارے اور سارے نظارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہیں اور دو جہاں تک یہی کرتے رہیں گے۔ اور دوستو، آپ کے دشمن بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کا ویسے تو کئی موقعوں پر یہ آپ نے حدیث پاک میں اور روایتوں میں پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ ویسے کئی موقعوں پر کئی دشمن اپنا مال غنیمت بھی آپ کے پاس چھوڑ کر جاتے اور امانتیں اس جاہلیت کے دور میں آ کر واپس بھی لیتے۔ ابو جہل، جو کہ آپ کے ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو جہل، تو بتا کہ تیرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو جہل بولا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ایک تو سن رہا ہے، ایک اللہ سن رہا ہے۔ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ بے شک اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اور یہ چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ مدینے کے قریب ایک بستی سے ایک بچہ گزرا کرتا تھا۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے سامان لینے نکلا اور اس کی والدہ نے اسے گھر کا سودا صرف لینے کے لیے بھیجا اور اسے یہ کہا کہ بیٹا جلدی واپس آنا۔ اس کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ گئی، آپ کے رخ انور پر پڑ گئی، اور وہ ایسی بڑھی کہ سرکار جمال میں تھے، مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام حاضر تھے اور محفل سجی ہوئی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں نور ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو، پہلے دن بچہ ایسے سمجھیے کہ عصر کے وقت آیا اور عشاء ہو گئی، سامان لیتے لیتے سبزی لے کر، سرف لے کر پہنچا اور سودا لے کر پہنچا، پر ماں نے نہ پوچھا کیونکہ بچہ ہے۔ ماں نے کہا کہ کھیل کود میں لگ گیا ہوگا، اور ماں نے ایسے ہی سوچ لیا، اور لیکن بچے کے دل کی کیفیات بدل چکی تھی اور وہ ابھی جو بھی کام کرتا اس کا دھیان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ کہتا تھا کہ کتنے اچھے ہیں مسلمانوں کے نبی۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس دن تو بچہ سامان لانا ہی بھول گیا۔ پھر تیسرے دن ماں باپ نے بچے کو سامان لانے نہیں بھیجا، حتیٰ کہ جب محبت غالب آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی،
تو بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بچہ بیمار ہو گیا، اور وہ ان کے بچے کے ماں باپ نے تمام علاج معالجہ کرایا حکیموں سے، طبیبوں سے اور تمام رستوں سے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس کا باپ جو پکا یہودی تھا اور وہ یہودیوں کے مذہب کو ماننے والا تھا، اور وہ یہودیوں سے کہتا تھا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں اسلام قبول نہیں کرنا، ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا حکیموں وہ یہی کہتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا دیجئے۔ اور جب دیکھا کہ جب کوئی جو دوائی ہے وہ اثر نہیں کر رہی، تو حکیموں طبیبوں نے یہ کہا کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں جو اس کی لیے دعا کریں گے اور یہ بچہ شفا پائے گا۔ اور پھر ابھی بچے کا باپ کرتا بھی تو کیا کرتا، پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اے پیارے تیری ہر ایک ادا زمانے سے نرالی ہے، تیری محبت ہی ایسی بے مثالی ہے۔ اور دوستو پھر سرکار جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صحابہ سے پوچھتے ہیں ہمارا دوست کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کون سا دوست؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ گلی سے گزرا کرتا تھا، جو ہمیں دیکھا کرتا تھا، ہم اسے دیکھا کرتے تھے، وہ ہماری طرف دیکھ کے مسکرایا کرتا تھا، ہم اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے، اور بہت ہم دونوں کی ایک بڑی آپسی محبت تھی۔ تو ادھر سے بچے کا باپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلانے کے لیے نکلتا ہوں۔ پھر وہ جیسے ہی چلنے لگا، ادھر سے سرکار دو عالم نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا سرکار حضرت عمر فاروق، سیدنا سرکار حضرت عثمان غنی، سیدنا شیر خدا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس بچے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ادھر بچے کا باپ دروازہ کھولتا ہے کہ میں سرکار کو بلا لاؤں، تو سرکار خود ہی فرماتے ہیں کہ اے بچے کے باپ بتا ہمارے دوست کا کیا حال ہے، ہمیں اتنے دنوں سے نظر کیوں نہیں آیا؟ اس بچے کے باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے کے پاس گئے تو بچے پر نزا کا عالم طاری تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹا آپ کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف نظر ڈالی تو بچے کا باپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے جو متاثر ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ بچے نے جیسے ہی یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے ہی بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ ہم خود پڑھیں گے، اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کے جنازے کی تیاری کی جائے۔ اور جب جنازہ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس بچے کو اپنے دست پاک سے قبر میں لحد میں اتارا تو آپ ایڑیاں اٹھا کر چلنے لگے۔ تو بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، آپ ایڑیاں اٹھا کر کیوں چلتے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہیں نہیں پتا کہ فرشتوں کی قطاریں در قطاریں آتی اور اتنی جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کی جو ہم آرام سے چل پاتے. تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ عمل کریں. چینل کو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھیں.